کیجیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، ملتان شہر بر صغیر کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس شہر کو مدینہ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کی سرزمین یا اولیاء کا شہر۔ یہ شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 781 مربع کلومیٹر اور اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ ملتان شہر کی ابتدا کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس شہر کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ملتا ہے، جو کہ 7000 سال قدیم کتاب ہے، جبکہ اکثر مورخین کے نزدیک اس شہر کی دستیاب تاریخ کے مطابق یہ شہر 3000 قبل مسیح یعنی 5000 سال قدیم ہے۔ اس شہر کی تاریخ مصر اور موہنجو داڑو کی تاریخ سے بھی قدیم ہے۔ مورخین کے نزدیک ابتدائی زمانے میں یہاں مولی یا مول نامی قوم آباد تھی۔ اسی کی نسبت سے اس کا نام مولستان پڑا، جو بعد میں مولتان اور ملتان ہو گیا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ملتان کے قدیم ناموں میں مسیان، کشت پور، پرہلا پور، سنب پور، بھاگ پور، مولستان، مالیستان، مولتان اور ملتان بھی ملتے ہیں۔ ملتان شہر میں سرائکی، پنجابی اور اردو زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ ناظرین، ملتان جنوبی پنجاب میں واقع ہے اور یہ پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، دریا کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے کشتیوں کا عام استعمال تھا۔ اسی وجہ سے یہ شہر تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بر صغیر پر حملہ آور ہونے والے تمام حکمران بر صغیر میں یا تو درہ خیبر سے داخل ہوئے، جبکہ ایران اور سمندر کے راستے آنے والے حملہ آوروں کی گزرگاہ ملتان تھی۔ اسی وجہ سے ملتان تجارتی مرکز کے ساتھ ساتھ ایک عسکری اہمیت کا شہر بھی تھا۔ ایک زمانے میں ملتان شہر کی حدود بہت زیادہ وسیع و عریض تھی۔ لاہور اس زمانے میں ملتان کا مضافاتی علاقہ شمار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ملتان کی 3 سرکاریں ہوا کرتی تھیں اور اس کی 84 پراگتیں ہوتی تھیں۔ ملتان شہر کے بارے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ذکر فرمایا ہے، لاہور یکے از مضافات ملتان، یعنی لاہور ملتان کے مضافات میں سے ایک ہے۔ قدیم زمانے میں فیروز پور سے سیستان، کھت پور سے جیسلمیر، مغرب میں صوبہ کیچ اور مکران، مشرق میں سید سرہند کے علاقے، جبکہ جنوب میں اجمیر کے صوبے کے علاقے ملتان کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ملتان پر حکمران مسلمان قوموں اور خاندانوں کے مختلف ادوار گزرے ہیں، جن میں بنو امیہ، بنو سامہ، لودھی خاندان، تغلق خاندان، سدوزئی خاندان، پٹھان، خلجی، مغل، خاندان غلامہ، لنگاہ قوم، غوری خاندان، سادات خاندان اور سوری خاندان ملتان کے حاکم رہے۔ ملتان کے بارے میں ایک مشہور فارسی شعر اس کی 4 پہچانیں بیان کرتا ہے۔ شعر میں شاعر کہتا ہے، چہار چیز از تحفہ ملتان است، گرد و گرما گدا و گورستان است، یعنی ریت، گرمی، درویش و صوفیہ اکرام اور قدیم قبرستان ملتان کے 4 تحفے ہیں۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے گجرات اور جہلم فتح کرنے کے بعد ملتان پر چڑھائی کر دی۔ اس وقت ملتان میں ملوئی قوم آباد تھی۔ انہوں نے سکندر اعظم کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ اسی لڑائی میں ایک تیر سکندر اعظم کے سینے میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیر کے اسی زخم کی وجہ سے بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی۔
اپنے کمانڈر کے زخمی ہونے پر سکندر اعظم کی فوج پاگل ہو گئی اور اس نے زبردست حملہ کر کے شہر فتح کر لیا اور تمام فوجیوں کو قتل کر دیا۔ شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کر لیا۔ 997 میں محمود غزنوی نے ملتان پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر کے اپنی ریاست کا حصہ بنایا، جبکہ 1175 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ 1541 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے ملتان کو فتح کیا، جبکہ 1771 عیسوی میں سکھوں نے ملتان پر حملوں کا آغاز کیا۔ سکھوں کی بھنگی مثل سے جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ نے ملتان پر حملوں کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ ملتان سکھوں کے کنٹرول میں رہا، اس کے بعد افغانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سن 1806 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ مل سکی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سن 1818 تک 12 مرتبہ ملتان پر حملے کیے اور بالآخر 1818 کو ملتان سکھ راج کے تسلط میں آ گیا۔ اس وقت بھی سکھ فوج ملتان شہر کو فتح کر سکی مگر ملتان قلعہ کو فتح نہ کر سکی۔ آخری حملہ میں غدار مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ مل گئے۔ ان میں عبدالصمد بادوزئی کا نام سر فہرست ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں عبدالصمد نے اقتدار کے ایواروں تک رسائی پائی۔ اس نے ملتان کے قریب ایک قلعہ اور اپنی فوج بھی تیار کی۔ ملتان کے آخری مسلم حکمران نواب مظفر خان نے اس کی طاقت کو کچلا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ملتان پر حملے کی دعوت دی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے رنجیت سنگھ کو کامیاب کروایا۔ ملتان کی تاریخ میں اسے سمدو سنگھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخری جنگ میں سکھ فوج بھنگیوں کی مشہور زمزمہ توپ بھی ساتھ لائے۔ یہ توپ اس وقت لاہور عجائب گھر کے قریب مال روڈ پر نصب ہے۔ سن 1848 عیسوی میں انگریز فوج نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ملتان انگریز سرکار کے زیر نگین رہا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت ملتان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ملتان شہر کی طرح ملتان قلعہ کی تاریخ بھی بہت نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ اس قلعہ کو قلعہ ملتان کوہنا کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اسی قدر پرانا ہے جس قدر ملتان شہر۔ صدیوں تک وقت کے ہاتھوں یہ شہر لٹتا اور اجڑتا رہا مگر لوح زمانہ سے اس کا وجود نہ مٹ سکا۔ 1200 قبل مسیح میں دارا نے اس قلعہ کو تباہ و برباد کیا، جبکہ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فوج نے اس قلعہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد عرب، افغان، سکھ اور انگریز حکمرانوں نے اس قلعہ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس قدر تباہی اور بربادی کے ادوار سے گزر کر بھی یہ قلعہ قائم و دائم ہے۔ زمانہ قدیم میں ملتان شہر ایک بلند و بالا 4 دیواری کے اندر گھرا ہوا شہر تھا۔ اس شہر کے مشہور دروازوں میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، بہڑ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری یا لاہوری دروازہ شامل ہیں۔ گو کہ آج ان میں سے 3 دروازوں کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں۔ بہت سی دیگر تاریخی پہچانوں اور حوالوں کے ساتھ یہ شہر بہت سے نامور شہنشاہوں کی جائے پیدائش بھی ہے، جس میں سلطان محمد تغلق، سید خضر خان، سلطان بہلول لودھی اور احمد شاہ ابدالی شامل ہیں۔ ملتان شہر کو مدینہ الاولیاء یعنی اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان اولیاء کرام کے تذکرے کے بغیر ملتان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ملتان شہر میں اولیاء کرام کے 200 سے زائد مزارات موجود ہیں، جن میں حضرت شاہ یوسف گردیس، حضرت شاہ شمس سبزواری،
حضرت موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منشی غلام حسن ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیراں غائب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بی بی نیک دامن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ،